محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرام کمائی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرام کمائی۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندہ مومن کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس کا ہر عمل وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہو کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہی مصروف ہے، خواہ وہ صحیح معنوں میں جو عبادات جن کا حکم ہے وہ کر رہا ہو، یا وہ معاشرے میں مختلف معاملات کو سر انجام دے رہا ہو، جیسے وہ تجارتی معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں اور دیگر خانگی امور ہیں۔ لیکن ہر معاملے میں اگر اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے کام وہ کرنا ہے جو شریعت حکم دیتی ہے، میں نے کام وہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین قرآن میں بتاتے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مطہرہ سے بتاتے ہیں، میں نے وہ کرنا ہے، اگر وہ یہ کرے گا تو یقینی بات ہے عبادت ہوگی۔ اب یہ عبادت اس وقت ہی عبادت شمار ہوگی جب یہ طریقہ اس طریقے کے مطابق ہوگا جو شریعت بتاتی ہے۔ اب انسان کو اپنے جسمانی اعتبار سے عبادت کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے جسم کی نشو و نما کی بھی ضرورت ہے۔ جب جسم کی نشو و نما کی ضرورت ہے تو یقینی بات ہے مادی وسائل کی ضرورت ہے، تو انسان فطرتاً ان مادی وسائل کی طرف زیادہ حرص بھی رکھتا ہے، طمع بھی رکھتا ہے، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، اور اس کی تمنا اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سورسز حاصل کر سکوں تاکہ میرے سورسز آف انکم جس طرح بڑھیں گے میرا سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ اسی طرح ہی امپروو ہوگا۔ یہ اس کی طمع ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی نیچر میں یہ بات شامل ہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر مال کے حصول میں انسان کئی معاملات ایسے کر جاتا ہے کہ وہ اس میں فرق کیے بغیر جائز اور ناجائز میں وداؤٹ اینی ڈیفرنس جو ہے وہ معاملات ایسے جو ہے نا سرپاس کر جاتا ہے، اوور لیپنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، یعنی بڑے سخت طریقے سے مال سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ فجر میں تو یہ بھی کہا گیا کہ تأکلون التراث اکلا لما، کہ تم میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اب دنیا میں ہمارے سامنے کتنی ایسی اگزامپلز موجود ہیں، کتنے ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں، ہماری فیملیز میں بھی ایسے ہوں گے، خاندان میں ہوں گے، ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں، سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پراپرٹیز بنائی ہیں، جائیدادیں بنائی، کیسے؟ بہنوں کا، بھائیوں کا مال سمیٹ کر، وراثت کا، جو کہ سراسر حرام ہے، کسی کا حق انسان نہیں لے سکتا، یہ حرام کمائی سے وہ چیزیں یہ کام کر رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ جب ہمیں یہ بات قرآن کریم نے بتائی ہے، ٹھیک ہے انسان مال میں محبت کرتا ہے، اس کی طبع ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی حکم دیا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ بھولنا نہیں ہے، اپنے سورسز آف انکم کو ایکسپلور کریں، زیادہ سے زیادہ مال کو لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جائز جو حق ہے وہ ضرور دیا کریں جس کا حق پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اس خواہش کو یوں بیان کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ اب انسان کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو مال میں اتنا لگ گیا ہے،
کہ قرآن کہتا ہے اوف الکیل والمیزان، پیمائش اور میزان کو پورا کرو، انسان تو نہیں کرتا، حرام کمائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تخسر المیزان، میزان میں کمی نہ کرو، وہاں پہ بھی انسان حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اگر انسان کمی کرنے والوں میں آئے گا تو وہ یقیناً وہ پھر بھی حرام کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے من غش فلیس منا، یہ حدیث نبوی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ پھر حدیث نبوی میں یہ بھی آتا ہے المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچتا ہے وہ بھی کمائی کو حرام کرتا ہے۔ تو لہذا یہ جو سبب ہے کہ انسان اپنی خواہش کو کثرت حاصل کرنے کے لیے جب وہ ذرائع لیتا ہے اور جب وہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کا فرق ختم کرتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔